بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے میں پروفیسر جلیل بٹ آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر نوجوان کی ضرورت ہے۔ آج کا موضوع جو ہے یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ پوری توجہ سے میری بات سنیں۔ دیکھیں، ہر شخص دنیا میں جو آیا ہے اس کو یہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم لفظ مقصد کہتے ہیں یہ عام لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن صحیح تلفظ جو ہے وہ ہے ویژن آف لائف۔ جب آپ کو اپنی زندگی کا ویژن کلیئر ہوگا تو زندگی کے آگے آپ کو سرگرمیاں نظر آئیں گی، پروگرام نظر آئیں گے، بہت ساری، پھر ایک سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ایک نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہر شخص جب تک اپنے ویژن کو کلیئر نہیں کرتا تب تک اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں بڑی کامن ہیں۔ آپ کا ویژن آف لائف جو ہے وہ اس کے اوپر میں الگ سے میرا پورا ایک تفصیلی ایک لیکچر ہے، لیکن آج میں جس موضوع پہ آپ سے مخاطب ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ اپنے بنیادی ضروریات کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کا کیریئر کا انتخاب کرتے ہیں جو آپ کی زندگی کو آسان کر دے۔ اچھا، زندگی کو آسان کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان ضروریات کو آپ پورا کرنے کے لیے آپ کو جتنے وسائل چاہیے، آپ کے سامنے مختلف آپشنز آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کامن مین سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہمیں کوئی ملازمت مل جائے۔ اب ملازمت دو طرح کی ہے، ایک ہے سرکاری ملازمت، ایک ہے پرائیویٹ ملازمت۔ اب آپ سرکاری ملازمت کی جو ریکوائرمنٹ ہے جب تک آپ وہ پوری نہیں کرتے، جب تک اس پروسیس کا حصہ نہیں بنتے، وہ آپ کو آسانی سے نہیں ملتی۔ دوسری طرف آ جاتی ہے پرائیویٹ ملازمت۔ پرائیویٹ ملازمت کے لیے جو اونر ہوتا ہے، جو انویسٹر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یا بندی جو ہے جو مجھے انٹرویو دینے آئے ہیں، اس کے پاس جو ڈگری ہے کیا اس کے اندر وہ سکل بھی ہے، کیا اس کا وہ ایٹیچیوڈ بھی ہے، کیا اس کا وہ بیہیویئر بھی ہے، کیا اس کی پرسنالٹی بھی ایسی ہے، کیا یہ بندہ اس سیٹ کے لیے میرے کاروبار میں آ کر میرے کاروبار میں کوئی ایسا رول پلے کرے گا جس سے اس کی آمدنی میں اضافہ ہو، یا اس کے اس کام میں جب وہ رول پلے کرے گا تو اس سسٹم کے اندر کوئی اس کا رول بنتا ہے۔ اگر کوئی اسے سوٹیبل لگتا ہے، اس کا انٹرویو کلیئر ہو جاتا ہے اور وہ اسے موقع دیتے ہیں، وہ کام کرتا ہے۔ تو یہ پرائیویٹ ملازمت۔ اچھا، فرق یہ ہے کہ سرکاری ملازمت حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے بعد کوئی کام پراپر کرتا ہے، کم کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، کچھ زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا، چونکہ سرکاری ملازمت کی ریکوائرمنٹس اور جو پرائیویٹ ملازمت ہے، پرائیویٹ ملازمت میں آپ نہیں چل سکتے جب تک آپ اس مالک کے یا اس انویسٹر کی اس ریکوائرمنٹ کے مطابق کام نہیں کرتے۔ ہاں، اگر آپ زیادہ اچھا کام کریں گے تو آپ کی پروموشن کے چانس ہیں، لیکن سرکاری ملازمت میں آپ کو خاص ٹائم فریم میں آگے نکلنا پڑے گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ملازمت کے علاوہ پھر آپ کے سامنے آپشن آ جاتا ہے کہ آپ کو کاروبار کر لیں۔ اب کاروبار کے جو ہی لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں آتا بھی اتنے پیسے ہوں، اتنی ہمارے پاس جگہ ہو، فلاں ہو، یہ ہو، وہ ہو، اس خوف سے لوگ کاروبار کی طرف سوچتے ہی نہیں۔ اب کاروبار جو ہے یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے کہ بزنس مین بننا، ایک ہے بزنس مائنڈڈ ہونا۔ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، کسی کی بھی پروڈکٹ جس نے وہ پروڈکٹ مینوفیکچر کی ہے، بنائی ہے، اس پروڈکٹ کو آپ خریدیں اور پروفٹ کے ساتھ سیل کر دیں۔ ایک چھوٹی سی جگہ اس کو شاپ کہیں، اس کو کچھ بھی کہہ دیں، یعنی کسی نے مال بنایا، آپ نے خریدا، پروفٹ کے ساتھ سیل کر دیا۔ یعنی خریدنا، بیچنا، اس میں جس سے خریدا ہے، جس کو بیچنا، درمیان میں ایک آپ رول پلے کر رہے ہیں، تھوڑے سے پیسے انویسٹ کرتے ہیں، یہ ہو گیا بزنس مین۔ اب بزنس مائنڈڈ بندہ وہ ہے، اب اس کی آگے کیٹیگریز ہیں۔ بزنس مائنڈڈ یہ ہے کہ وہ بڑا سمارٹ ہو کے سوچتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا یہ روایتی طریقہ جو ہے کہ میرے پاس پیسے آئیں، پیسے سے میں چیز خریدوں، چیز کو میں ڈسپلے کروں، میرا کسٹمر آئے میں اس کو دوں، پروفٹ ہو، پھر خریدوں، پھر بیچوں، یہ بیچوں، یہ کامن دکاندار جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ اب جو سمارٹ ورکنگ مائنڈ کرتا ہے وہ بزنس مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ میں وقت کتنا دے رہا ہوں، میں پیسہ کتنا لگا رہا ہوں، میرے اندر سکلز کیا ہیں، میری ٹائمنگ کیا ہے، میں نے کسٹمر کو ڈیل کیسے کرنا ہے، میری کمیونیکیشن کیسی ہے، بہت ساری ایسی چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ تھوڑے ٹائم میں، تھوڑے سرمایے میں بہترین ایک بزنس مین بنتا ہے، لیکن وہ بیسیکلی بزنس مائنڈڈ ہوتا ہے۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا بزنس مین پہلے بزنس مائنڈڈ ہو، یعنی اس کا پیسہ بھی نہ لگے اور وہ پیسہ کما لے۔
اس کے اوپر پھر بعد میں تفصیلی بات کریں گے، ایسا بھی ممکن ہے۔ اب ایک اور کیٹیگری آ جاتی ہے، وہ ہے کہ اب آپ نے پیسہ کمانا ہے، اور طریقہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسی سکل ہے تو آپ کنسلٹنسی کریں۔ اب آپ کے سامنے پھر 2-3 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اس کو بولتے ہیں نالج بیسڈ اکانومی۔ بولا کیا میں نے لفظ نالج بیسڈ اکانومی، یعنی آپ کے پاس ایک ایسا نالج ہے جس نالج کو کامن نہیں ہے لوگوں کے پاس، وہ آپ کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ اس نالج کو سیل کریں گے۔ جیسے آئی ٹی کا نالج ہے، گرافکس کا نالج ہے، آپ کے پاس لوگ بہت سارے ایسے کام لے کے آئیں گے جو ان کو نہیں آتے، اس کا آپ کو معاوضہ دیں گے، یعنی نالج بیسڈ اکانومی۔ ٹھیک ہے، اب آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں، وہ کام یہ ہے کہ آپ نالج بیسڈ اکانومی کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کوئی ایسا سیٹ اپ بنا لیں کہ جس سیٹ اپ میں لوگ اپنے پرابلمز لے کے آپ کے پاس آتے ہیں۔ اچھا، ان پرابلمز کے لیے آپ کو سلوشنز آپ کے پاس ہوں۔ اب وہ اس کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ نالج آپ کے پاس ہوگا۔ جیسے سائیکالوجسٹ، آپ ایز اے لائر ہیں تو آپ لیگل کنسلٹنسی دیں، میڈیکل کی کنسلٹنسی دیں، ایجوکیشن کی کنسلٹنسی دیں، انجینئرنگ کی کنسلٹنسی دیں، یعنی آپ اپنی سروسز دے کے آپ پیسے کما سکتے ہو۔ اب میں نے جو باتیں آپ سے کی ہیں، میں نے پہلی بات کی کہ ملازمت کے لیے، ملازمت سرکاری غیر سرکاری، اس کے بعد کاروبار میں پھر میں نے اس کی ڈیٹیل میں گیا ہوں کہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں سیل کرنی ہے یا آپ نے اسمارٹ ورک کرتے ہوئے بزنس مائنڈڈ بننا ہے۔ اس کے بعد میں نے کنسلٹنسی کی بات کی ہے۔ ایک شعبہ رہ گیا ہے، اب میں چاہوں گا کہ میری ویڈیو جو اس کے بعد بنے گی اس کے اندر ڈیٹیل ہے، وہ جو شعبہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب وہ شعبہ کیا ہے، اس کی تفصیل کے لیے آپ کو ہمارا جو چینل ہے ڈپس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اور اگلے ویڈیو میں آپ ضرور دیکھیے، میں آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والا ہوں جس کے مطابق اب آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ آپ بیمار ہو جائیں، آپ دنیا میں اللہ نہ کرے ایسا ہو، کبھی زندگی میں ایسا ہو جائے کہ آپ فزیکلی نہ موجود ہوں، لیکن آپ کے لیے کاروبار چلتا رہے۔ یہ کیسی گر کی بات ہے، یہ کیسی راز کی بات ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو نمبر 2 جو اس سے کنسرن جو کنٹینیو ہے وہ دیکھنی ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا طریقہ ہے اور کیسے ہو سکتا ہے۔ صرف بتاؤں گا نہیں، اس کا پریکٹیکل بتاؤں گا کہ آپ صرف ایک بات کریں، اپنا ارادہ کریں، اپنی ول کریں، اپنی سوچ پیدا کریں، ہم آپ کو اس میں ہیلپ کریں گے۔ ڈپس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اس طرح کا ایک پروگرام شروع کر رہا ہے جس میں آپ بے شک ملازمت نہ کریں، کاروبار نہ کریں، آپ پھر بھی پیسہ کما سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات بڑی اہم بات ہے۔ اس بات کی تفصیل میں جانے کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس یہ ارادہ ہے کہ میں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، جستجو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، ارادہ ہے، صلاحیت اگر کم بھی ہے تو آپ اس کی صلاحیت کو ہم بڑھا دیں گے۔ ڈپس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ باقی دنیا کے جتنے انسٹیٹیوٹ ہیں ان سے اس لیے مختلف ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ فزیکلی بھی اگر آپ اس طرح نہ اویلیبل ہوں تب بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو پیسہ کمانے کا وہ گر، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے جسٹ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو صرف ان فنگرز کو استعمال کرنا ہے اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے۔ میں اور میری ٹیم جو ہے وہ ایکسپرٹس کی ٹیم ہے جو آپ کو بتائے گی کہ آپ کس طرح اپنے اس ول پاور سے، اپنے اس ارادے سے، اپنی اس پلاننگ سے، اپنے اس ویژن سے، اپنی سوچ سے، اپنے گمان سے، کیونکہ میرے اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ میں انسانوں کو ان کے گمان کے مطابق دیتا ہوں۔ جب خدا اپنے بندوں سے یہ وعدہ کر رہا ہے تو ہم اپنا گمان اونچا کیوں نہیں کرتے، ہم بڑا کیوں نہیں سوچتے۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے وہ اسٹینو کا کورس کر رہے ہیں، کچھ کلرکی کا کورس کر رہے ہیں، کچھ ٹائپنگ کر رہے ہیں، بھائی ان کا گمان ہی اتنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ڈکٹیشن لینے والے بننا چاہتے ہیں یا ڈکٹیشن دینے والے بننا چاہتے ہیں، آپ
کاریگر بننا چاہتے ہیں یا فورمین بننا چاہتے ہیں؟ آپ مستری بننا چاہتے ہیں یا انجینئر بننا چاہتے ہیں؟ آپ ڈسپینسر بننا چاہتے ہیں یا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں؟ آپ کونسلر بننا چاہتے ہیں یا MLA بننا چاہتے ہیں؟ آپ ایک مسجد کا امام بننا چاہتے ہیں یا بہت بڑا دینی مبلغ بننا چاہتے ہیں؟ یقین کیجئے میں جہاں مثالیں دوں گا، مولانا طارق جمیل صاحب MBBS کے اسٹوڈنٹ تھے، میں مثالیں مختلف دے رہا ہوں۔ ابرار الحق ایک کالج کا لیکچرر تھا، اگر یہ وہی کام کرتے تو ہزاروں ڈاکٹر ہیں، ہزاروں بندے لیکچرر ہیں، کون جانتا ہے؟ آپ تبھی فیم حاصل کریں گے، تبھی سکسیس کریں گے جب آپ کامن لوگوں سے ایکسٹرا سوچیں گے۔ آپ آرڈنری سوچیں گے، آرڈنری بنیں گے۔ آپ ایکسٹرا سوچیں گے، آپ ایکسٹرا آرڈنری بنیں گے، کیونکہ میرے رب نے، میرے خدا نے، میرے اللہ نے انسان سے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا جیسا گمان ہوگا ویسا میں دوں گا۔ میں اپنی مثال بھی اس ویڈیو میں دوں گا جس میں بتاؤں گا کہ میں نے کس طرح زندگی میں سکسیس حاصل کی اور کیا کیا اچیومنٹس ہیں۔ وہ جسٹ فار ایگزامپلس۔ مجھے اپنی پروموشن کا شوق نہیں، لیکن میں یہ بتاؤں گا ضرور کہ میں نے اپنی جدوجہد کیسے شروع کی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اور ریکویسٹ پھر کروں گا کہ ڈپس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کو سبسکرائب کیجئے اور اگلی ویڈیوز دیکھیے۔ آپ کا منتظر پروفیسر جلیل بٹ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔